بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ زلیخا کی سازشوں اور مکاریوں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، اور عزیز مصر کا بھی یہی فیصلہ تھا تاکہ مصر میں ہو رہی باتیں اور فتنوں کو دبایا جا سکے۔ قید خانے کے اندر بھی حضرت یوسف اللہ کی تبلیغ کرتے رہے اور قیدیوں کو توحید، اچھے اخلاق اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے۔ تمام قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق کے گرویدہ ہو گئے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہایت ادب و احترام کیا کرتے تھے اور آپ کو برگزیدہ شخصیت مانتے تھے۔ اتفاقاً جس دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے، اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم بھی اس قید خانے میں لائے گئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ایک رات ان دونوں قیدیوں نے جیل میں خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہیں پتہ چلا حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتایا کرتے ہیں اور تمام تعبیریں صحیح ثابت ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ پہلے قیدی کا خواب یہ تھا کہ وہ شراب کا رس نچوڑ رہا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ تم اس الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے قیدی نے بتایا اس نے خواب میں دیکھا ہے وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے اور اسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ لہٰذا کچھ دنوں بعد جب مصر کی عدالت میں یہ مقدمہ چلا تو مشروب پلانے والے ملازم پر جرم ثابت نہ ہو سکا اور باورچی ملزم ثابت ہوا، جس کے تحت باورچی کو سزائے موت سنائی گئی اور مشروب پلانے والے کو بری کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا۔ جب مشروب پلانے والے اس ملازم کو قید سے بری کیا جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ جب تو رہا ہو کر بادشاہ مصر کے دربار میں جائے تو میری بے گناہی کے لیے انہیں یقین دلانا اور بتانا کہ میں بغیر کسی جرم کے اس قید خانے میں قید ہوں۔ لیکن قید خانے سے رہا ہونے کے بعد وہ خادم حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وہ وعدہ بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس تک قید خانے میں یوں ہی قید رہے۔ قید خانے میں کئی عرصے گزر گئے، یہاں تک کہ ایک عرصے بعد مصر کے تخت پر ایک بادشاہ جس کا نام ملک الریان تھا تخت نشین ہوا۔ وہ ایک نیک صفت بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے ایک رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں نگل رہی ہیں، اور فصل کی 7 بالیاں بڑی ہیں اور 7 بالیاں سوکھی ہیں۔ بادشاہ اس خواب سے بہت پریشان ہوا، لہٰذا اس نے تمام کاہنوں کو اپنے دربار میں جمع کیا، انہیں اپنا خواب بیان کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ کاہن بھی اس خواب کو سن کر سوچ میں پڑ گئے اور غور و فکر کے بعد بادشاہ کو بتایا کہ یہ ایک بے معنی خواب ہے جو آپ کی ذہنی پریشانی کا سبب ہے، لیکن بادشاہ کو یقین تھا کہ اس خواب میں کوئی پیغام پوشیدہ ہے جو خداوند کی طرف سے اسے بتائی جا رہی ہے۔ اسی دوران دربار میں موجود شراب پلانے والے خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی جنہوں نے جیل میں اسے آزاد ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، لہٰذا اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آگاہ کیا اور بتایا قید خانے میں ایک ایسا قیدی موجود ہے جو علم و حکمت کا بادشاہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائے گا۔ چنانچہ بادشاہ مصر نے اس خادم کو جیل بھیجا تاکہ وہاں جا کر حضرت یوسف کے سامنے وہ اس خواب کو بیان کرے۔ وہ خادم جیل پہنچا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ اس خواب کو بیان کرے۔ وہ خادم جیل پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ کو خواب بیان کیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال سخت قحط سالی پڑے گی، پھر 1 سال خوشحالی آئے گی، بارش باکثرت ہوگی اور پھل بھی باکثرت پیدا ہوں گے۔ واپس آ کر خادم نے بادشاہ کے سامنے تعبیر بیان کی تو بادشاہ حیران رہ گیا اور اسے یہ تعبیر بہت ہی معقول معلوم ہوئی، لہٰذا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس قیدی کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب سپاہی جیل پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا
پہلے بادشاہ سے جا کر کہو کہ اس معاملے کی تحقیق کروائیں کہ ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ جب قاصد نے یہ پیغام بادشاہ کو پہنچایا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو 7 سال پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا جو گورنر مصر بوتی فار کے محل میں پیش آیا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس معاملے پر دوبارہ کارروائی کی جائے اور تحقیق کی جائے اصل میں مجرم کون تھا۔ لہٰذا عزیز مصر اور زلیخا کو بھی دربار میں بلایا گیا اور ساتھ ہی ان عورتوں کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کو زنا کرنے کی دعوت دی تھی۔ ان عورتوں نے دربار میں یہ گواہی دی کہ انہوں نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ بوتیفار بھی سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، اور پھر زلیخا نے کہا، حق تو ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا، وہ تو بالکل سچا ہے جس نے قید خانے میں بے قصور 7 سال گزار دیے۔ اب اہل مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی صاف ہو چکی تھی، لہٰذا بادشاہ نے حکم دیا پوری عزت و تکریم کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو قید سے شاہی محل میں لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں تشریف لائے اور شاہ مصر نے بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف نے شاہ مصر سے کہا کہ اگر تم اس قحط سے بچنا چاہتے ہو جو 7 سال مصر پر آنے والی ہے تو تمہیں ملک کے بہترین انتظامات کرنے ہوں گے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ قحط سے بچنے کے لیے غلہ جمع کرواؤ اور 7 سالوں تک کثرت سے مصر میں کاشتکاری کی جائے تاکہ تمام اناج کو محفوظ کیا جا سکے اور قحط کے دنوں میں عوام میں مفت غلہ تقسیم کیا جائے۔ بادشاہ نے سوچا یہ انتظامات اور ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک دانا اور عقل مند شخص ہے، لہٰذا اس نے حضرت یوسف کو یہ پیشکش کی کہ میں آپ کو مصر کا خزانچی بنانا چاہتا ہوں اور اب سے زراعت کے تمام معاملات آپ دیکھیں گے۔ لہٰذا اس عہدے پر فائز ہوتے ہی حضرت یوسف نے نہایت حکمت سے کام لیا اور خوشحالی کے 7 سالہ دور میں ملک کے تمام اناج کو غلے میں جمع کروایا، جبکہ عوام کو کم سے کم اناج دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کم غلہ خرچ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس طرح جیسے ہی 7 سالوں کے بعد حضرت یوسف کی تعبیر سچ ثابت ہوئی اور قحط کا زمانہ شروع ہوا تو آپ نے جمع کیے ہوئے اناج کو عوام میں مفت تقسیم کیا۔ اس طرح قحط کے ان دنوں میں مصر کی عوام محفوظ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق و کمالات سے نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ مصر کی عوام بھی متاثر تھی اور سب لوگ آپ کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کو عزیز مصر کے عہدے پر فائز کرتے ہوئے آپ کی تاج پوشی کی، نیز ملک کے تمام خزانے اور تمام انتظامات آپ کے حوالے کر دیے۔ اس طرح آپ بادشاہ مصر بنے۔ وہ بچہ جو کبھی صحرا کے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور جس کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچا گیا تھا، اب وہ مصر کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔